اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید منظور المشائخ منظور المشائخ منظور المشائخ فیضان منظور المشائخ حضرت علامہ مولانا قاری ظفر اللہ نقشبندی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا کسے فقط غبار نو چومیا ہے کسے چومیا او دیاں گلیاں نو تے کسے در و دیوار نو چومیا ہے تے کسے چومیا جا کے جا کو حاکم ذات ہے سادیا دی جنہیں میرے سرکار نو چومیا کو حاکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید منظور المشائخ منظور المشائخ منظور المشائخ فیضان منظور المشائخ صاحبزادہ پیر سید احمد صابری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ دستار بندی ہونے لگی ہے. عامر بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید ثابت پیر حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید منظور المشائخ منظور المشائخ منظور المشائخ فیضان منظور المشائخ فیضان منظور المشائخ صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب کی دستار بندی ہوئی ہے. ابھی انشاءاللہ پروگرام کنٹینیو ہوگا. چوری کامل صاحب دستار بندی کر رہے ہیں. جناب رانا انجم روک صاحب ہمارے پیر بھائی علی صاحب علی کے صاحبزادے احمد بیٹے کی دستار بندی جو سامنے تھے جنہوں نے قرآن پاک سماعت کیا. اللہ پاک اس کے ذوق شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور قاری صاحب نے قرآن سنایا. اللہ پاک ان کے علم عمل عمر عزت میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جب سے وہ سنبھالا ہے ان کو سنتے آ رہے ہیں. اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے. اسی طرح یہ دین کی اور قرآن کی خدمت کرتے رہیں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. جناب قاری ظفر اللہ چشتی صابری نقشبندی ماشاءاللہ یہ ان کو جوید بھائی نے کافی ہے ماشاءاللہ کافی. اللہ پاک وہی کام بند کرتے ہیں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة من أكبر بحرة مبارك. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی یہ تقریب باسائی 27ویں رمضان مبارک ختم قرآن مبارک اس سلسلہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں وہ حضرات جنہوں نے قرآن سنا اور مبارکباد پیش کرتے ہیں وہ قاری حضرات قاری صاحب جنہوں نے قرآن سنایا. میری اور ہم سب کی دعا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے قرآن سناتے ہوئے ہمارا آخری وقت ہو اور ہماری یہ ذریعہ نجات ہو. اور آج کی تقریب کی خصوصی بات کہ صاحبزادہ الحاج بختیار احمد صابری صاحب کاتب قرآن بیدہی انہوں نے دوسرا کلام پاک اپنے دستے مبارک سے تحریر فرمایا ہے. یہ سعادت صرف صاحبزادہ بختیار احمد صابری صاحب کی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے سلسلے کا فخر ہے. یہ ہمارے سلسلے کا فخر ہے کہ صاحبزادہ بختیار احمد صابری صاحب جگر گوشہ منظور المشائخ حضرت صوفی منظور احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ برادر اصغر صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب اور یہ ہمارے سارے سلسلے کے مریدین
عقیدت مندان کے لیے اور ہمارے آستانہ خانقیہ چشتیہ صادقیہ کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ صاحبزادہ الحاج بختیار احمد صابری صاحب نے یہ دوسرا قرآن پاک ترتیب دیا ہے، لکھا ہے، اور یہ بہت 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 بڑی سعادت ہے۔ اور اس سال میں مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ اقدس میں بھی ان کے ساتھ قرآن پاک کی جو کتابت یہ فرما رہے تھے، کبھی باب جلیل میں، کبھی سند مستقبی میں اور مکہ شریف میں، تو میں بھی ان کے ساتھ مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ میرے لیے سالت دارین ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور مجھے بہت بڑی سعادت ہے کہ صاحبزادہ بختیار احمد صابری صاحب نے وہ کیا ہے، انہوں نے مرتب قرآن پاک صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کی ہے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے باعث فخر ہے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جو اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں، الحاج صاحبزادہ بختیار احمد صابری صاحب، کہ انہوں نے پہلے ایک قرآن پاک تحریر فرمایا، پھر ایسا ذوق شوق پیدا ہوا کہ دوسرا قرآن پاک بھی انہوں نے تحریر فرمایا۔ وہ اپنے جو دونوں مصنفیت سے وقت نکال کے قرآن پاک کو تحریر فرماتے رہے ہیں، تو یہ بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی ذوق شوق پیدا ہو کہ یہ کیسے انہوں نے اتنا بڑا کام سر انجام دے دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب مزید بلند کرے اور ان کا سایہ ہم سب پہ صحت تندرستی کے ساتھ سلامت و باکرامت رکھے، آمین۔ صاحبزادہ الحاج بختیار احمد صابری صاحب سے میں مکمل جو تشریف لائیں اور اپنے نوازے حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حضرت منظور المشائخ، حضرت منظور المشائخ، فیضان حضرت منظور المشائخ، صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب، صاحبزادگان حضرت منظور المشائخ، حضرت مشائخ، علماء کرام حضرت منظور المشائخ، عقیدت مندان حضرت منظور المشائخ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں چونکہ اس لیے ہو گیا ہوں، سارے درود شریف پڑھو۔ پیر صاحب بھی فرماتے رہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے آٹومیٹک آپ درود شریف پڑھا کرو۔ طاہر صاحب جب یہ آیت کریمہ جہاں بھی آپ سنیں آپ کے اندر سے آٹومیٹکلی یہ نکلنا چاہیے کہ یہ ہم پہ فرض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ یہ جب آیت فوراً درود شریف پڑھ لیا کرو جہاں بھی آپ کو یہ آیت ملے۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا ایک نام میں بھی پڑھ دوں، بڑے بڑے نام خان تھے، عدنان، اکرام، ماشاءاللہ سالم صاحب، اعظم بٹ صاحب کے صاحبزادے، تو میرا بھی ایک دل چاہ رہا تو میں بھی نعت پڑھ کے ان نعت خانوں میں بھی اپنا نام لکھوا لوں۔ یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، سارے پڑھو، سارے پڑھو۔ یا رسول اللہ کرم کر دیجئے۔ حضرات محترم میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو کہ جس نے کرم کروانا ہے وہ پڑھ لے۔ نعت خان صاحب آپ نوٹ فرما لیں، ایسی بات کبھی نہ کہا کریں۔ آپ اسٹیجوں پہ ہوتے ہیں دوسروں کی بیعت بھی کرتے ہو، جو نعت خان ہے یہ علماء کرام پیر صاحبان کی بیعت بھی کرتے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ پڑھ لے، جس چیز کو درود شریف آتا ہے پڑھ لے۔ اب میں یہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ جس نے کرم کروانا ہے پڑھ لیجئے، سب پڑھیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، یا رسول اللہ کرم کر دیجئے،
خالی جھولی کو میری بھر دیجئے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، مشکلیں آسان میری کر دیجئے، مشکلیں آسان میری کر دیجئے، ہو عطا صدقہ مجھے حسن و حسین، ہو عطا صدقہ مجھے حسن و حسین، چادر زہرا کا صدقہ دیجئے، چادر زہرا کا صدقہ دیجئے، دل تڑپتا ہے تمہاری یاد میں یا رسول اللہ، دل تڑپتا ہے تمہاری یاد میں، پاس آنے کا اشارہ دیجئے، پاس آنے کا اشارہ دیجئے۔ مقطع ہے جناب صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب فرماتے ہیں، روز محشر کی فکر کیوں ہو سہی، روز محشر کی فکر ہو کیوں سہی، مجھ کو بخشش کا بہانہ دیجئے، روز محشر کی فکر ہو سہی، مجھ کو بخشش کا بہانہ دیجئے، مجھ کو سب کو بخشش کا بہانہ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یا حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے سلامتی ہے، صبح چمکتے گا حتی مطلع الفجر، صبح فجر۔ اس میں خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، الف کہتے ہیں 1000 کو، تو یہ 1000 راتیں تقریباً 84 سال 4 ماہ بنتے ہیں، تو یہ 84 سال 4 ماہ سے بہتر ہے آج کی رات جس پہ ہم بیٹھے ہیں، جو الحمدللہ اللہ کریں گے آج کی ہی لیلۃ القدر رات ہو۔ میجورٹی دنیا علماء کرام زیادہ ہی حساب کتاب لگا کے جو نکالتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے، وہ اسی رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جہاں جب وہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی کریم رب الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اول تو وہ الحمدللہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ آپ اس رات کو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، تو آج آپ کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ساری رات ہی عبادت کریں گے، اس بیان کو صبح تک جاری رکھیں گے۔ کیوں جناب؟ آپ کو منظور ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھیں گے، اور صبح حتی مطلع الفجر، سبحان اللہ، صبح تک انشاءاللہ ہم یہاں اس کو بیٹھیں گے، اس بیان کو بھائی گھبراہٹ نہیں ہوگی، صبح کو نام دے دیا میں نے، انشاءاللہ اپنی صاحب کی طبیعت دیکھنی ہے،
تو جلدی ریمائنڈر کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور روشن باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. آج ہی ماشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات ہے. ہم اس میں دعائیں بھی مانگیں گے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جائے گی. ٹائم آپ کو بعد میں بتائیں گے. صلاۃ و تسبیح بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج قرآن پاک ختم کیا تراویحوں میں. حافظ قاری عمر صاحب نے پڑھایا ماشاءاللہ، وہ بھی انہیں بھی بہت بہت مبارکباد. اس بچے احمد علی باز کے بیٹے نے ماشاءاللہ سامنے آئیے، اس کو بھی علی باز کو بھی مبارکباد. بچے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا پڑھا اس نے. آئندہ یہ بھی ہمارے سنائے گا بھی انشاءاللہ. اعتکاف والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 3-4 صاحبان بیٹھے ہیں. ساجدہ فضیل احمد صاحب ملتان سے آئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں. منشی رحمانی صاحب ہیں. 2 بندے اور ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے 10 دن کا اعتکاف، منشی رحمانی صاحب نوٹ فرما لیں، جو صاحبان بیٹھے ہیں، رمضان شریف کا 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد جو صاحبان اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر کا ثواب ہے ماشاءاللہ. اس عمر میں بیٹھے، اس اعتکاف میں بیٹھے دعائیں کیا کریں. صاحب پیر سید احمد صاحب کے لیے، جزا کے لیے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. رمضان شریف کا پہلا اشرا، اس میں یا حیو، پہلا اشرا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرو. دوسرا اشرا استغفر اللہ کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. تیسرا اللہم اجرنی من النار. یہ تیسرا اشرا چل رہا ہے، اس میں کثرت سے آپ پڑھا کریں اللہم اجرنی من النار. یا اللہ عذاب قبر سے، آگ سے نجات دلا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ معاف کرتے ہیں. اللہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو، کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو. استغفر اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں. یہ رزق کے لیے بھی ہے، صحت کے لیے بھی ہے، جو آپ کی ضروریات، جو بھی آپ کی تنگ دستی، اس کے لیے استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کہیں کسی جگہ 100 دفعہ آیا ہے، کسی جگہ 70 دفعہ آیا کہ آپ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. آپ تو گناہوں سے پاک تھے، آپ معصوم تھے، انہیں کیا ضرورت تھی استغفر اللہ پڑھنے کی؟ لیکن نہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا یہ استغفر اللہ پڑھا کرو. آپ دوست استغفر اللہ کا وظیفہ کثرت سے پڑھا کرو. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو معافی بھی مل جائے گی، آپ کے رزق کی پریشانی ہے، کوئی بھی تنگی ہے، بیماری ہے، جو بھی اس کے لیے استغفر اللہ آپ پڑھا کریں. آج کی رات میں کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، السلام علیکم، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں آپ خوب عبادت کریں. نفلوں میں زیادہ، باقی تو سب سبحان اللہ جو بھی پڑھیں گے سب ٹھیک ہے. نفلوں میں نفل کی عبادت جو بندہ نفل پڑھتا ہے نا، جب ماتھا سر پہ زمین پہ لگ جاتا ہے سر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بالکل ہی جھک گیا، جو اس کی آجات پوری کر دو. یعنی سب سے افضل احسن جو طریقہ ہے نا وہ نفل پڑھنے کا. اس میں آج کی رات میں آپ الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ سورۃ القدر پڑھیں، جو میں نے ابھی پہلے تلاوت کی ہے، فی لیلۃ القدر. آج کی رات کے حوالے سے آپ نفل پڑھیں، نفل کے زیادہ پڑھیں، اس میں الحمدللہ کے بعد جتنے بھی پڑھیں، 4، 6، 10، 12 سارے رات جتنی جس میں توفیق ہے. آج کی رات کی نسبت سے الحمد شریف کے بعد آپ
इन्ना फी लैलतुल क़द्र ये पढ़े। अच्छा भी ये जो तरावियाँ हमने शुरू किए हैं, मैं किसी भी अटैक को नहीं करता, ये भी तो बिदअत है। ये तरावियाँ हज़रत उमर ने शुरू की थी और 20 रकातें शुरू की हैं। अच्छा, ख़त्म कुरान पे जो दुआ आज पढ़ेंगे, ख़त्म कुरान पे जो दुआ पढ़ेंगे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू की है। अब आपको ये भी तो बिदअत है। अच्छा, वितर की जो जमात है, पता होगा दोस्तों, मेरे उलमा कराम बैठे हैं, मैं तो सबक दोहरा रहा हूँ। वितर की जो जमात है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने शुरू की है। ये अब सारी चीज़ें कहाँ गई? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं की थी। बात ये है, बिदअत भी दो किस्म की है। ये है बिदअत हसना, जो अच्छी चीज़ इनमें कही जाए, पढ़ी जाए, याद कीजिए, कोई मना गुनाह नहीं है। नोट फरमा लें, ये तमाम दोस्त साहबान बैठे हैं, मैंने आपको ये बता दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 इनकात शुरू की हैं। ये जो ख़त्म कुरान पाक जो है, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया, और वितर की जमात हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने शुरू किया। ये उन्होंने दीन में नई इजाद पैदा की है, इसको बिदअत हसना कहते हैं। इसकी इजाज़त है, आप उलमा कराम से पूछा करें, इसकी इजाज़त है, ये कोई हम कोई गैर शरई काम नहीं किया, ये सभी कर रहे हैं, इसको बिदअत ना करें। एक और बात, आज की रात के हवाले से, 27 रमज़ान के हवाले से, पाकिस्तान भी आज की रात को बना 27 रमज़ान से। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे हम आज की रात, जो जहाँ जहाँ अपनी इबादत करेंगे, नफल पढ़ेंगे, जो भी दुआ मांगे, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनके लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान में बसने वालों के भी लिए भी दुआ करें। आज के हवाले से कि पाकिस्तान आज की रात को बना। 27 रमज़ान आज के रात के हवाले से एक और बड़ा अहम दिन है। माशाल्लाह सभी अहम दिन है 27 के हवाले से। एक और इस हवाले से बड़ा अहम दिन है, हज़रत मंसूरुल मशाइख़ रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हाफ़िज़ अब्दुल रशीद साहब, बहुत से लोग जानते हैं, उनकी ज़ियारत भी की होगी, नए लोग नहीं जानते, उन्होंने उनकी ज़ियारत नहीं की। बहुत अरसा तक उन्होंने यहाँ तरावियाँ पढ़ाई, इसी दरगाह में तरावियाँ पढ़ाई। खलीफा हाफ़िज़ अब्दुल रशीद साहब, आपको हज़रत मंसूरुल मशाइख़ ने खिलाफत दी। आज मोहम्मद आज़म खलीफा मोहम्मद आज़म भट्ट साबरी साहब के वालिद साहब सालम के दादा जान, वो इस वक्त आस्थाना में यहाँ आराम फरमा है। तो आज 27 रमज़ान को उनका विसाल मुबारक भी हुआ था। आज इसके साथ ही अगर मैं खलीफा मोहम्मद शरीफ साबरी साहब का जिक्र ना करूँ तो ये काम अधूरा रहेगा। कैसे मैं नहीं कर सकता। खलीफा मोहम्मद शरीफ साबरी साहब, जिनके साथ मोहम्मद कामल साहब भी बैठे हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ उनकी बहुत खिदमत है आस्थाने के लिए, बहुत खिदमत की। यानी अवलीन आस्थाने की दरगाह के जो स्टार्ट कह लो, पहली ईद कह लो, हज़रत साहब के साथ बिल्कुल राइट हैंड। बाद में हज़रत साहबजादा पीर सैयद अहमद साहबी साहब के भी वो राइट हैंड रहे। आखिर वक्त तो उन्होंने इस आस्थाने पे यहाँ खिदमत की, ड्यूटी की। अल्लाह उनकी कब्र अनवर पे भी, इनके सारे खानदान जो दफन है, सबकी कब्र अनवर पे रहमतें बरकतें अता करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ खलीफा मोहम्मद शरीफ साहबी साहब का एक साथ सिर्फ हमारे हिस्से में आया। मैं इनके सामने नहीं कह रहा, मैं बाद में भी कहा करता हूँ, मेरे इनके हमारे हिस्से में एक साहबजादा आया, सिर्फ मोहम्मद कामल साहब भी। अल्लाह करे बाकी भी साहब भी, बाकी भी सभी तशरीफ लाया करें। इनके आने से हमें उनकी याद ताज़ा हो गई। तो मैं आपसे दोस्तों को कहा कर रहा हूँ, पुराने लोग बहुत से बैठे अपनी औलादों को लेके आया करो, अपने बच्चों को लाया करो। अली बास का बेटा माशाल्लाह तरावियाँ सुना रहा है, तीसरी पुश्त आ गई मुझे नामानी अली बास। तो इस तरह अपने बच्चों को भी साथ लेके आया करो। ये सिलसिला हमें इसी तरह चलाना है। देखो सर, हज़रत मंसूरुल मशाइख़ रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन
साहबजादा बड़े साहबजादे सिलसिला आपके सामने चलाए हुए हैं, तो इस तरह हमने भी इस तरह ये सिलसिला चलाना है, अपने बच्चों को भी साथ लेके आया करो। मैं अक्सर सबसे गुजारिश किया करता हूँ, तमाम साहबान मेरी इस गुजारिश पे अमल करेंगे, नोट फरमाएंगे। शेख साहब के भी बच्चे आए हैं, शेख नवाज साहब के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। साहब पीर सैयद अहमद साहब की तकबीर भी नासाज है, उनके लिए पानी तशरीफ लाए बैठे, जो मकबूल साहब भी अली लहन के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने भी इसलिए कामलता फरमाए। ये आपके सामने मैंने दूसरा कुरान पाक लिखा है हाथ से, आप सबको भी इसकी मुबारकबाद। ये पहला भी मैंने 1 साल 8 माह में लिखा था, अब ये दूसरा कुरान पाक भी 1 साल और 8 माह तकरीबन रह गए उसमें लिखा। आज इसकी रुनमाई साहबजादा पीर सैयद अहमद सादी साहब अपने दस्ते मुबारक से फरमाएंगे। मुझे बैठे बैठे एक बात याद आ गई थी, ओहो क्या मजे की बात है, महबूब भी सामने हो, शायर भी सामने हो, और कलाम पढ़ने वाला भी सामने हो, तीनों चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाए आजम साहब, वो सोने पे सुहागा तो क्या, इससे भी बड़ी बात बन जाती है। महबूब भी सामने हो, पढ़ने वाला भी सामने हो, और शायर भी सामने हो। तो आज उस हवाले से ये बात कहने का मकसद ये है, पहले कुरान पाक जब मैंने शुरू किया था तो मैंने हज़रत मंजूर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह और अपनी वालदा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाल के लिए लिखा था। ये जो बात मैंने अभी दोहराई है कि महबूब भी सामने हो, शायर भी सामने हो, और पढ़ने वाला भी सामने है, ये बात साहबजादा पीर सैयद अहमद सादी साहब की नज़र है। क्योंकि ये दूसरा कुरान पाक जब मैं लिखना शुरू ही किया था तो आपकी सेहत के लिए मैंने लिखना शुरू किया। या अल्लाह या रब्बे कायनात साहबजादा पीर सैयद अहमद सादी साहब को सेहत कामला अता फरमा, ये मैं उनके लिए उनकी सेहत के लिए कुरान पाक लिख रहा हूँ। तो आज अल्लाह ने ये वक़्त दिया, उनको माशाल्लाह सेहत भी है, तो आज वो अपने दस्ते मुबारक से आज रात की लैलतुल कदर की निस्बत से आज रात के हवाले से तो वो इसकी रूनुमाई फरमाएंगे। तो आज ये कुरान पाक इनकी नज़र, दूसरा पर तीसरा भी लिखूंगा, वो बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, तीसरा भी शुरू करूंगा। बहुत से दोस्त कहते हैं कि बहुत बड़ा काम है, जैसे आजम साहब ने कहा बहुत बड़ा काम है, ठीक है बहुत बड़ा काम है, आप यकीन करें अल्लाह की ख़ास अता ख़ास अनायत है मेरे पे, मुझे नहीं समझ आता, मैं खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती, मेरा दिल रोता है, मुझे बर्दाश्त हो कि ये काम मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे से कौन ये काम ले रहा है। मुझे जो भी पूछता कहते बहुत बड़ा काम है, बहुत मुझे कमेंट्स आते हैं, और इस हद तक तो तारक वली साहब पीर साहब उनका कमेंट्स आया, ऐसा कमेंट्स उन्होंने लिखा कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। खुदा की कसम में जब उन्होंने मुझे कमेंट्स दिया, रिप्लाई दिया, तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि ये इतना बड़ा काम है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ी अल्लाह की करमनवाज़ी, नहीं तो मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे ईजी है मेरे लिए, लेकिन वाकई मैं बहुत मुझे नहीं समझ आ रही। तो ये जब शुरू हुआ तरावियत 4-5 रोज़े हुए तो मुझे तरावी में ही इशारा तो नहीं मैं कहूँगा, काली साहब मैंने बताया था, इशारा तो नहीं मैं कह सकता, मैं भी तेरा तो नहीं बली अल्लाह कि मुझे इशारा हो जाए। तरावियाँ पढ़े हम दोनों का निकम्मे हैं, हमारी इतनी तवज्जो वहाँ पे नहीं थी, तो तवज्जो होती है कहीं दुनियादारी की तरफ, कहीं किसकी तरफ। तो ऐसे ना मैं इसको इल्हाम कहूँगा, ना मैं इसको कहूँगा कि ऊपर से नाज़िल हुई, ऐसे मेरे ख्याल आया 150-200 सफ़ा पढ़ा था अभी बाकी, चौथा तीसरा चौथा तरावी में पढ़ा था। उसमें मुझे ऐसे ख्याल आया कि यार 27वीं रमज़ान शरीफ को इसको मुकम्मल कर लें। माशाल्लाह मैंने ऐसे ही बैठे, फिर ऐसे ही मैंने जाकर जैसे मेरे भाई दोस्त आए, इनसे बात मशफ़ात की, लो ये उस दिन से इतनी मुझ पे करम नवाजी हुई। आज देख लो कहाँ एक सपारा 2-2 महीने में चलता था, और ये 15-20 दिन में मैंने
तकरीबन 150 पौने 200 सफ़हात लिख दिए। सिर्फ ये आज 27 रमज़ान से लेकर 20-25 दिन में मैंने 1.5 पौने 200 सफ़हात इसी दिन में इसमें लिख दिए। मैंने कहा यार मज़ा तो इस रात का है, अगर तुम्हें काम करना है तो मज़ा तो इस रात का ले लैलतुल कदर का, जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ और ये महफिल हो गई। आप सबकी ज़ियारत मैं करूँगा इस कुरान पाक के हवाले से, तो मज़ा तो ये है ना कि इसी रात को लिख। उसी दिन से फिर मैंने सुबह दोपहर शाम किसी का फ़ोन आना, कारी साहब का, बाबू यूनुस साहब का, जिसका पीर साहब का फ़ोन आना, मैं तो ड्यूटी पे बैठा हूँ, सुबह दोपहर शाम का आपने, तो मैंने बल्कि 3-4 दिन पहले इसको मुकम्मल कर लिया। यानी पौने 200 सफ़हात तकरीबन पौने 200 सफ़हात मैंने 20 या 22 दिन में लिख दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हजरत मंजूरुल मशाइख जिंदाबाद, फैज़ाने हजरत मंजूरुल मशाइख। ये भी फैज़ाने हजरत मंजूरुल मशाइख है जिसमें आप बैठे हैं, जो मैंने ये काम किया, ये भी सब फैज़ाने मंजूरुल मशाइख। आज बल्कि ये जो महफिल हो रही है इसमें मुझे याद है इस जगह पे हजरत मंजूरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते, तकरीब की सदाकत किया करते थे, रियाले से स्पेशल आते थे, तो वो भी आज के मुझे वो भी याद है। साथ हाफ़िज़ रशीद साहब, खलीफा साहब, सारे पुराने दोस्त बैठे होते थे। तो सब पे अल्लाह ताला रहमतें बरकतें करोड़ों रहमतें अता करें। तो पहले ये यानी जनवरी 17 से लेके तो आज यानी मई 20 है, तो ये 3 साल तकरीबन 5 माह बनते हैं। इसमें मैंने 2 कुरान पाक लिखे। तो इंशाल्लाह मेरी सेहत के लिए मेरे दुआ करना, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इंशाल्लाह इसको लिखता रहूँगा। आपको याद होगा इस स्टेज पे मैं उर्स मुबारक में जो पहले कुरान पाक की तकरीब रहनुमाई जो उस वक्त मैंने कहा था कि ये मेरा नशा है, यानी मेरा दिल करता मैं हयात लिखता रहूँ। तो वाकई आप सबकी दुआ हो गई, कबूल हो गई कि ये मुझे वाकई ये दूसरा भी मैंने कुरान पाक लिख लिया। आज इसको 3 साल और 5 माह कंटिन्यूसली मुझे हो गए लिखते हुए। तो इंशाल्लाह दिल तो करता है, अल्लाह सेहत दे, इजाज़त दे, सेहत दे, तो मैं इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ही लिखता रहूँगा। ये तीसरा मैं तो पीर साहब से मशवरा करूँगा कि ये किसके लिए लिखना है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनके बाद उसको भी शुरू कर दूँगा, लेकिन उसको भी अभी मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये कुरान पाक साहब पीर से जो साहब इस्लाम की सेहत के लिए था, तो आप तमाम साहिबान दुआ करें अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, इनके दम कदम से साथ आने को तरक्कियाँ बुलंदियाँ अता फरमाए, इनका साया हम पे तालीम सेहत के साथ कायम पाए। हमारे मौसम में हमारे बड़े भाई जल पटून साहब की तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला बीमार है, अली है, अल्लाह ताला ने भी इस महफिल इस लैल का सदका, आज की रात का सदका, इस कदर वाली रात का सदका, या अल्लाह हमें सबको सेहत अता फरमाए। चौधरी महमूद साहब को, ये फरियाद साहब जो बीमार है, नौजवान साहब बैठे, अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फरमाए। मैं पीर साहब की सेहत अलील है, मैं कोई ज़्यादा अब टाइम नहीं लूँगा। आजम साहब को पहले की 4.5 घंटे तो नहीं दूँगा, मैं खपत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी सेहत की इजाज़त नहीं देती, मैं आपके इसलिए आपके इजाज़त चाहूँगा। मेरे लिए आप उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए दुआ करते रहेंगे, तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा ही है। हदीस मुबारक है जहाँ 40 बंदे हो उनमें एक वली होता है, तो ये वली की ज़रूरी नहीं कि शामिल कि उसमें इतनी बड़ी दाढ़ी होगी, उसके छत पे इतनी बड़ी टोपी होगी, यूँ होगा ना होगा, ये वली नहीं उसका वली अल्लाह, ये नहीं वली अल्लाह को ही पता कौन है। आप सब में ये 40 से ज़्यादा बंदे बैठे हैं, पता नहीं कौन है वली अल्लाह, किसकी आमीन से हमारी भी ये आदमत समझ जाए, हमारा हमें भी अल्लाह ताला सुकून में खुशियाँ दे दे, रहमतें बरकतें अता करे। तो ना मैं
اب اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سجادہ نشین درگاہ حضرت منظور المشائخ صاحبزادہ پیر سید احمد صاحب صاحب سے تو اپنے قیمتی خیالات مواضع حسنہ سے ہمیں نوازیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور خصوصاً آج کی بات کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی انہیں فیوز و برکات اور انوار و تجلیات میں اپنے آپ کو پائیں جیسے وہ فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. آپ جب سے پیدا ہم لوگ ہوئے ہیں قرآن پاک کی سائٹ کو جب سے ہوش سنبھالا یہ ہم سن رہے ہیں. رب کریم نے 30ویں اس بارے میں سورۃ قدر کے مطلب ارشاد فرمایا اور علماء کرام اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ آگاہی دیتے رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، 1400 سال کا یہ وظیفہ ہے جو ہم ہمیشہ سے سن رہے ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے قرآن پاک تو نازل ہو گیا، غور کی جو بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کتنا پڑھا، قرآن پاک پہ کتنا عمل کیا، یہ بات سوچنے کی بات ہے. علماء کرام ہمیں اولیاء کرام ہمیں درس دیتے رہے قرآن پاک پر عمل کرو، کیونکہ یہی رائے مستقیم ہے جن کے اوپر انعامات اولیاء کرام پر ہوئے، انبیاء کرام پر ہوئے. انہوں نے قرآن کو کھولا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ اپنے مقصد حیات کو پا گئے. ہم نے صرف ان کو قرآن پاک کو لکھا، پڑھا یا خریدا تو کسی فوتگی کے دوران ایک آدھا سپارہ کبھی اتفاقاً پڑھ لیا، ورنہ سارے سال قرآن پاک کو قبر میں بند کر کے باعث برکت گھر میں رکھا جاتا ہے. بچی کی شادی ہو قرآن پاک کے سائے کے تلے اس کو رخصت کیا جاتا ہے. بچی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹا اس کو پڑھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس میں کیا درس و تدریس کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا، اس کے اوپر ہم نے کتنا عمل کرنا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اب بھی وقت ہے اس کے اوپر عمل کریں. آخری سانس تک انسان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ایک تو توبہ کے اور دوسرا قرآن پاک پر سیکھنے کے. اور آج ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے یہ قرآن کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہم دیں، خود بھی عمل کریں اور اس کے اوپر اپنے بچوں کو بھی اس راستے کو چلائیں تاکہ ان کی بھی آپ پر سمجھیں. کہا جاتا ہے جی میں تو 50 سال کا ہو گیا تو بوڑھا ہو گیا، اب میں کیا پڑھوں. علم کا دروازہ ہر سانس کے ساتھ کھلا ہوا ہے. جب تک آپ کا سانس آ جا رہا ہے اس وقت آپ پہ علم حاصل کرنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. علم کے لیے حضور پاک نے بہت سی حدیث فرمائی اور ان حدیث میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیم کی طرف بھی، کیونکہ قرآن پاک کل تعلیم کا منبع ہے. کوئی تعلیم باٹنی، زالوجی، سائنس، انجینئرنگ، جس پر بھی آپ پیتھولوجی، اینٹروپولوجی، جو کچھ بھی آپ سوچیں گے وہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب کے اوپر راز اشارہ کر دیا. اور ہماری زوال کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر غور نہیں کیا. غیر مسلم لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کے اوپر ریسرچ کی، اس ریسرچ کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر اپنی سائنس کی، اپنے علوم کو منتظر کر کے اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا. تو آج میں آپ سب کو اس بات کی میں یہاں تانے پھر کراتا ہوں، آپ علی بے سے شروع کر دیتے ہیں، جس نے تھوڑا بہت پڑھا وہ بھی شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ رستے کھلتے جائیں گے. میں ہر سال 2 یا 3 قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. جب سے مجھے بیماری لاحق ہوئی تو مجھ سے قرآن پاک پڑھنا مشکل ہو گیا. 17 روز ابھی میرے گزر گئے تھے. میں قرآن پاک
हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने का। मेरी अहलिया ने मुझे कहा जी आप तो कुरान पाक 3 पढ़ा करते थे, आपने बिल्कुल ही बुला दिया। उस दिन का ऐसा जोश आया। बख्तियार साहब तो कह रहे कि ये नशा है, मैं ये कहता हूँ एक सुरूर है, जिसने लिखा उसको भी सुरूर, जिसने पढ़ा उसको भी सुरूर हासिल है। और मैं आज भी अपने साथ 5 पारे आप ही लाया था, इंशाल्लाह इस रात में साहिब इसकी रात में ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ये कुरान आज रात की इस रात में इंशाल्लाह तकमील हो जाएगी। ये एक ज़ौक़ की बात है, इंसान अपने आप को कहीं जिस ज़ौक़ में लागू कर ले उस ज़ौक़ में उसको रूज हासिल हो जाए। कुरान लिखना शुरू कर दे रूज हासिल हो जाए। जैसे साहबजादा साहब मिलता है कि इतने दिनों में 150 सफ़े लिखे। मैंने 12 दिन में इतनी बीमारी के बाद उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। इसके बावजूद अल्लाह की वजह से आज रात मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि सरकार की दरगाह में हर आने वाला कुरान सीखे, कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे। हम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, हजूर के उम्मती हैं। और ये हजूर का ही करम है कि हमारे बदअमालियों की वजह से हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, वरना दीगर अम्बिया कराम की उम्मतों के बुराइयों करने से, बुराइयों के करने से उनकी शक्ल गधे की हो जाती थी, कुत्ते की हो जाती थी, सूअर की हो जाती थी। जैसा जैसा उनका गहरा संगीन अमल होता था वैसे उनकी शक्ल बदलती है। हमारा बातन बदलता है, जो खुद भी बदा महसूस करता है, लेकिन अल्लाह करीम के हबीब के सदक़े से हमारी शक्ल नहीं बदलती। ये हम पर रसूल नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। इस फैज़ को याद रखें और इस रमज़ान शरीफ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी भरपूर सलाहियतों को गुरूकार लाते हुए अल्लाह ताला ने हर बंदे को सलाहियत दी है। मेरी तरफ ज़रा तवज्जो कर लें आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बात को तवज्जो करते हुए सुने और कुरान पाक की तरफ राग़िब हो जाएँ। इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारी आक़िबत है, इसी में हमारी आखिरत है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप लोगों ने भरपूर तरावी पढ़ी, मैं तो तरावी नहीं पढ़ सका बदकिस्मती, क्योंकि मुझे बहुत आइसोलेशन चाहिए। मुझे तो शुक्र है मुझे घर से दरगाह शरीफ तक आने की इजाज़त मिल जाती है बड़ी मुश्किल के साथ, विद सर्टन लिमिटेशन और कंडीशन के साथ। तो मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप सब लोगों से मिल जाता हूँ, हजूर की हाज़िरी दे लेता हूँ। आप लोग मेरे लिए यकीनन दुआ करते हैं और ये मेरी सेहत की ये जो बुलंदी हो रही है रोज़ बरोज़ अल्लाह के फजल से, ये सब दुआओं का नतीजा है। नो डाउट कि दुआओं में भी ताकत होती है, दुआएं हीला है, लेकिन असल बात दुआ है। किसी भी शिकस्ता दिल की दुआ इंसान के लग जाए तो अल्लाह ताला उसकी सुन के वो दुआ कबूल कर लेता है। यकीनन मेरी सेहत अल्लाह करीम के हबीब के सदक़े से और आपकी दुआओं के सदक़े से हुई है। पिछले दिनों मेरे ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी साहब के डी में इंतहाई बीमार हुए, कोरोना हुआ और वो वेंटिलेटर पे चले गए। मैंने फौरी तौर पे तारिक लतीफ़ साहब बैठे, मैंने इनको फौरी फ़ोन किया। मैंने कहा सरकार की दरगाह पे चले जाएँ, मेरी तरफ से हजूर को सलाम पेश करके ये दुआ पेश कर दें। उसने मेरा ट्रांसप्लांट किया और मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है और जब भी मैं जाता हूँ मुझे मदीना शरीफ की खजूरों के 2-3 पैकेट भी देता है। और जब मेरा ऑपरेशन होने लगा तो हजूर की बात आया, जैसे इजाज़त लेके आया कि मैंने साहबजादा साहब का ऑपरेशन करना है, आप सरकार दुआ कर। मदीना शरीफ से इजाज़त लेकर फिर जब मैं ऑपरेशन के लिए गया तो मैंने कहा मैं मदद रसूल से आपके ऑपरेशन की इजाज़त लेके आया। तो फिर हर महीने मुझे चेकअप के लिए जाना होता था, कभी 15 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद, महीने के बाद। वो हर दफ़ा उसका एक अल्लाह का फैज़ है उस पर। 8 दिन बाद, 10 दिन के बाद वो मदीना शरीफ हाज़िरी देता है। उसकी इतनी कबूलियत है। तो वो ट्रांसप्लांट वो कोरोना में चला गया, वेंटिलेटर में चला गया। मैंने तारिक लतीफ़ साहब को टेलीफोन करके कहा कि फौरी पहुँचे, इन्होंने हजूर के आगे मेरी फरियाद पेश की।
اور میں نے یہ بھی عرض کیا فریاد بھیج رہا ہوں اس بندے کے مجھ میں بڑے احسانات ہیں. روزہ رسول میں میری حاضری لگواتا ہے 8ویں دن 10ویں دن جا کے. پھر میں نے خلیفہ محمد افضل صاحب کو فون کیا کہ مدینہ شریف میں جو 2 آپ کے بیٹے ہیں انہیں وہ مجھ سے بات کریں. میں نے بات کی, میں نے انہوں نے کہا فوری بارگاہ رسالت میں میرا سلام پیش کر کے یہ میری دعا قبول کروا دیں. اللہ کے فضل سے آج مجھے شام میں اطلاع میں ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کو ہوش آ گیا. میں آپ سب کا میں نے میرے اہل خانہ کو بتاتا, صاحبزادگان کو بتاتا, سب نے دعائیں کی. نہ جانے کس کی دعا اللہ کریم نے قبول کی. آج میں انتہائی اپنی صحت سے زیادہ اپنے ڈاکٹر کی صحت کا پر خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی, کیونکہ موسٹلی جو وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں ان کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں واپسی کے. اور یہ کرونا جو آیا یہ بیماری آ جاتا ہے شام مال ہماری. اگر شام مال ہی ہے تو یہ اسلامی کی رات پہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں سب کے لیے اپنے لیے دعا پیش کریں گے. یا رب کریم ہماری جو بیماریاں ہیں, جو ہماری سیاہ کاریاں ہیں, بدعمالیاں ہیں, گناہ ہیں, سب سے میں معاف فرما دیں. ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیں. آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں گے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور ملک پاکستان کو انشاءاللہ, کیونکہ یہ آج کی رات نہیں کل 27ویں کی رات ہے, تو ملک پاکستان کو اور مزید استحکام عطا فرمائے. اور بالخصوص امت مسلمان میں یکجہتی کی آپ لوگ دعا کریں گے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے, کوئی مغرب کی طرف ہے, کوئی رشیا کی طرف جا رہا ہے, کوئی امریکہ کی طرف جا رہا ہے, ان سب کا رخ روضہ رسول کی طرف ہے. ہمارا سب کا پورے مسلمانوں کا مسلم امہ کا رخ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیں. آج کی رات ہم یہ بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے, رحم کرے. معافی اور جو اتفاق میں بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے مبارکباد اور ان سے دعا ان سے درخواست. السلام علیکم. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد يا صاحب الطاعة والقرآن والقلم صاحب الملائكة وقائد الكعبة سید العرب والعجم جسمه مقدس ومعطر شمس الضحى بالدجى صدر جميل شمس جميل صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين معبود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله أيها المشتاقون بنور جماله خلق الغنى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالذي كل سرة مئة ألف ألف مرة بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان ومنظور ونور شاني بسم الله الرحمن الرحيم قدرت قادر سرناني
تو اور نعمت افضل تو حافظ بھی رفیظ مدامی سید اعظم سالمت ہے جو بھی کہے مقبول مقامی مالی بالی دولت گموئی سعادت صدق صدیق جہانی ابو سعید نظام ہے تو ہی جلال اللہ فرمامی قدوس وہی محمد عارف احمد عارف اجتمامی عبدالحق جلال ہے تو شمس الدین شمس گرامی صابر صبر فرید ہے تو قطب الدین ہے قطب ربانی معین الدین عثمان ہرونی تو حاجی پاک شریف کلامی کوئی مدد علی حسن حسین ابو محمد شرف مامی محمد ابو اسحاق شامی تو المشاہد دورم شانی پیر وغیرہ خواجہ مرش ابراہیم بلقی سلطانی توہی فضائل عبدالواحد توہی حسن پشت مامی شاہی مدار ہے توہی حرس پہ نہیں ہے تیرا سانی توہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خالق فرمائی سید القادر توہی سب میسر قدم گرانی میں مسکین نصیب ہوں تیرا تو قدرت کا ہے قادر بانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی راج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ارسطو فیل حضرت معین الدین علی احمد صابر فرید الدین صدقائے قدرت قادر حضور صدقائے حضرت صوفی منظور رحمانہ سلام اب ہو قبول یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ہست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام آمین تمام حضرات ایک باری علم شریف تین باری کل شریف اب اللہ کو دروشی پڑھ کر پیر صاحب کو ملتا ہے اللہم صلی اللہ the whole family, for the whole sister. تین قرآن پاک جو اہلیت کی طرف سے ایک میری طرف سے اور جو کچھ پڑھا گیا اس سب کو اللہ اپنی بارگاہ قسمت قبول اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قسمت و فتح نظرانہ عقیدت احترام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ قبول فرمائے دیگر انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیہ ازواج مطہرات حسنین کریمین شہداء کربلا شہداء بدر و نین شہداء خاندان چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان بالخصوص حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی اولاد آپ کے
ازواج مطہرات بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ الزہرا اور دیگر ہماری امہات المومنین، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد محترم، آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور تمام پاک ہستیوں کو اس کا ثواب آمین یا اللہ اس کا ثواب ہمارے آبا و اجداد کی دعاؤں کو اس کا ثواب، خاندان چشتیہ قادریہ سور وردیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص میرے پیر و مرشد حضور کریم منظور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم حضور صوفی عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ اور دادا پیر و مرشد حضور پیر قدرت اللہ شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ محترمہ صاحبہ اور دیگر خواتین جو آستانہ عالیہ میں ہمشیرہ دفن ہے، گوبھی صاحبہ، ہمشیرہ صاحبہ اور مائی صاحبہ، ان کی روح آمین آج کی نسبت سے بالخصوص حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح، ان کے عزیز و کارب جو تک چلے گئے ان کی روح کو، آپ سب حاضرین کے آبا و اجداد، رشتہ دار، عزیز و کار، والدین، بہن بھائی، سب کی روحوں کو، صاحبزادہ یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، یا باپ پروردگار اس کا ثواب میرے پیر و مرشد کی والدہ محترمہ کو، آمین اور اس ماہ مقدسہ میں جو پاک ہستیاں چلے گی بالخصوص ان کی روحوں کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء سے، آپ سب حاضرین کے آبا و اجداد کی روحوں کو، یا رب کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے بری عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضے سے بری فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بچی رشتوں کا انتظار میں بیٹھے انہیں اعلیٰ رشتے عطا فرما، والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما، یا رب کریم جو بچے راہ گم گشتہ انہیں راہ ہدایت عطا فرما، یہ ہدایت کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما، آمین یا رب کریم جو اس درگاہ کی خانقاہ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی خدمت قبول و منظور، آمین یا اللہ سب حاضرین کے اوپر بنا راؤ اصغر صاحب انتقال کر گئے، ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا رب کریم میرے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو مکمل صحت کاملہ عطا فرما، تیرے حبیب کے اس قدموں کے صدقے سے انہیں صحت عطا ہوئی، یا اللہ مکمل صحت عطا فرما، اور دیگر جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرما، جو کرونا اور دیگر بیماریوں میں امت مسلمہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کی بلندی فرما، اور دیگر جو غیر مذہب لوگ فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، یا پاک پروردگار ہم سب پر اپنا فضل و کرم، صحت و تندرستی، ایمان کی سلام میرے اور دوست شیخ پور والے یاد رشید کے والد صاحب تو آمین۔ اور پاپا کنیز ملتان کنیز صاحب اور اجازت اجاز صاحب کے والد صاحب بھی انتقال کر کے، دیگر جو بھی انتقال کر کے خوش نصیب ماہ رمضان میں انہوں نے اعلیٰ درجے پا لیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبروں کو منور فرما، ہم سب کا بھی ایمان پر فاطمہ، یا پاک پروردگار اس ادارے کو کامیاب و کامران ہو، یہاں آنے والے کو خیر و سلامتی عطا فرما، چودھری مقبول صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا پروردگار ان کے اہل خانہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ اس محلہ میں جو بیمار ہیں سب کو صحت، اس شہر میں جو بیمار ہیں ان کو صحت، اس ملک میں جو بیمار ہیں ان کو صحت، کل عالم میں بیمار ہیں ان کو صحت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ نور ارشی محمد علی و صحابہ اجمعین کی رحمتی کا وقت ہے۔ ایک ذرا بات سن لیجیے، ایک بات سن لیجیے، صاحبزادہ بختیار صاحب قرآن شریف کو دربار شریف کر لے جائیں گے، وہاں ایک ایک کر کے آپ نے کرتے ہوئے سورت انا انزلناہ پڑھتے جانا ہے، اور یہاں قاری صاحب باہر کھڑے ہو کے پڑھیں گے، آپ اندر پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ ان سے میں گزارش کروں گا پہلے مجھے لے جائیں تاکہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، خالی زبان نہ جائیں بلکہ کچھ پڑھتے ہیں۔ سورت والے نہیں ویسے تو سورت ہے، لیکن اب ایسے ہی میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے، بائنڈنگ ہو گئی۔
وہ پرانے جو پہلے لکھے سی نزدیک آ جائیں. پہلے والے باقی ٹھیک ہے جی. اعلان ذرا نکال سامیانہ ادھر آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم. سلام هي حتى مطلع الفجر. پہلے قرآن پاک کا نام سی قرآن کریم. جڑا پہلے لکھیا سی جس طرح میں کہتے کر مثال دے پہلے قرآن پاک کا نام سی قرآن کریم. ماشاءاللہ. اے 15 سپارے پہ قرآن کریم. دوسرے کا نام رکھا ہے قرآن مجید. تھوڑی سی تبدیلی کر دیتی انہوں کا نام ہے قرآن مجید. تیسرا ہوئے گا پھر ان کا اللہ قرآن کریم ایسا دکھانا قرآن مجید دکھانا اج کے دن کے حوالے نال اج لیلۃ القدر کے حوالے نال میں ٹائٹل بنایا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ نام لکھا ہے قرآن مجید. کاتب قرآن بھی علیہ السلام اللہ حاج بختیار احمد صاحب نے خاتم درگاہ حضرت منظور المشائخ کو پڑھا. سبحان اللہ. دوسرے قرآن پاک کا ٹائٹل ہے جی. سارا ایک نقطہ بھی کسی دوسرے بندے نے نہیں لگایا. الحمدللہ سارا وضو کے نال دن چ 20 دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ شکر کا مریضاں پاویں گھنٹے بعد اٹھنا سی تے گھنٹے بعد وضو کر کے آ جاتا سی وضو کر کے آ جاتا سی. سارا اس کا ٹائٹل بنایا قرآن مجید. ان کا نام ہے قرآن کریم. ایک اور چلتے جوئی صاحب پچھلی دفعہ جب وقت لکھ رہے تھے میرے گھر والے کہنے لگے تھی رات 2 2 2.5 کرتے کہنے کہ تھکتے نہیں. میں کہ مینو وہی بات ہے کہ میرے کو سور مزہ آتا ہے اس کا. ہوں میرے کہنے لگے چپائی سات دن اکھاں نہ رہ جان اتنا لکھ لے کے. میں کہا میری اکھاں تھی اس تو بھی میں کہنا جو بھی ہو گیا میں اس کو نہیں چھڑ سکتا. اکھاں کی چیز نے اللہ نے مجھے اتنی بڑی ثابت دیتی ہے. اکھاں آپ نور آئے گا میں لکھ جو رہا الحمدللہ کچھ نہیں ہوئے گا میری کیونکہ قرآن مجید ہے. باری باری صاحب پرانی جو کرا گا قرآن کریم تو قرآن مجید. اگلا ہوگا قرآن جو بھی دیکھو کی نام ہوگا پتہ نہیں کی نام ہے.